جن کو سجدے میں. عقل کے ساتھ اگر پہچانتے ہو، عقل کی کسوٹی پر پکڑتے ہو، پرکھتے ہو، تو عفریت جن جو جنوں کا سردار تھا اس کو حضرت سلیمان نبی نے بلایا، جو بلقیس کا تخت لے کر. آپ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یمن میں بیٹھی ہوئی ہے، 700 میل کا فاصلہ ہے. ہاں کتنا جلدی لے آؤ گے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، یہ آپ کا دربار سجا ہوا ہے، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کے جنات تابع ہیں، درباری ہیں، جنوں ان سب کٹھے ہیں، آپ کا مجلس دربار لگا ہوا ہے. 4 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے دربار، اسمبلی ہال آپ کا سجا ہوا ہے، 4 گھنٹے کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے، 5 گھنٹے کا بھی. اس کے اختتام سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کا عقیدہ اہل سنت والا تھا، وہ وسیلے کے قائل تھے. اب حکم تو اللہ کا تھا، وہ طاقت اٹھانا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے، اللہ وہ طاقت بھیج دے. لیکن انہوں نے ایک جن کو بطور وسیلہ کے اس کو کہا کہ لے آؤ، لیکن اس نے کہا میں اتنا جلدی میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے. تو آپ کی امت کا جو ولی تھا حضرت آصف بن برقیہ، اس نے عرض کیا یا حضرت یہ طاقت میں لے آؤں گا. ہاں تو کتنا جلدی لے آئے گا؟ قرآن وہ عرض کر رہا ہے قبل یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ، 700 میل کا فاصلہ، 80 فٹ لمبا تخت، 40 فٹ اس کی چوڑائی، 700 میل کا فاصلہ، تالوں میں رکھا ہوا وہ تخت. پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آئے. جو صحابی تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے، آصف بن برقیہ، قبل یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ، پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان نبی نے دیکھا تخت رکھا ہے. اب یہ قرآن میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. عقل تو موف ہو جائے گا، بندے پاگل ہو جائیں گے. 700 میل کا فاصلہ ہو اور ایک انسان ولی کامل ہو اور وہ طاقت لے کر آئے پلک جھپکنے سے پہلے، 700 میل کا سفر بھی کرے. پلک جھپکنے میں تو گلاس پانی کا کوئی نہیں لا سکتا. اب یہ باحوالہ قرآن سلیمان کے امتی ولی یا ان کے صحابی کی یہ طاقت ہے، امام الانبیاء کی طاقت کیا ہوگی؟ اگر پھر سوال کیا جائے وہ کہاں تھا کہاں نہیں تھا، جو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، کہاں موجود تھا کہاں نہیں تھا، اس کی تشریح بھی کر دیں. اور جبرائیل جو نبی پاک کے پاک تلووں کو چومنے والا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، اور جنت سے وہ میڈھا لایا، دبا لایا وہ جنت سے. اب مینا میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پاک پر چھری چلا رہے ہیں. وہ مولوی کسی کسائی سے پوچھ کہ چھری کتنا جلدی چلتی ہے. اور حضرت ابراہیم ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور وہ جنت سے اللہ کے حکم سے دمبا لاتا ہے، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیتا ہے، وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے. جب اپنی پٹی کھولی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مینا میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ابراہیم پر امتحان آیا
اپنے بچے کو ذبح کر رہا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے ایک عظیم ذبیحہ آسمان سے بھیج دیا، وہ قربان ہو گئے۔ اب عقل کی کسوٹی پر کوئی عقل مند، کوئی فلاسفی، کوئی سکالر مجھے سمجھا دے کہ چھری تو اتنا جلدی چلتی ہے اور وہ چھری چلا رہے ہیں اور وہ اس کو دمبے کو ذبح کرا دیتا ہے جنگل سے لا کر۔ یہ تو نبی کے قلموں کو چومنے والا جبرائیل ہے، اور شرم نہیں آتی مولوی تجھے کہتا ہے وہ مکے میں تھے تو مدینے کیسے تھے، مدینے میں تھے تو مکے میں کیسے تھے؟ تجھے ڈوب مرنا چاہیے، میں تجھے بتا دوں گا کہ مدینے میں کیسے تھے پھر مکے میں کیسے تھے، تو جبرائیل کا سمجھا دے وہ کیسے دمبا لایا اور ذبح کرا دیا، تو آصف بن برقیہ کا مجھے سمجھا دے وہ کیسے پلک جھپکنے میں 700 میل کا سفر کیا اور طاقت لے کر آیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، بھائی اسے یؤمنون بالغیب کہتے ہیں کہ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، یہ غیب پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے جبرائیل کو طاقت دی، بے اذن اللہ اس کو مانتے ہیں۔ تو اس ولی سلیمان نبی کے صحابی کو طاقت دی، پلک جھپکنے میں 700 میل کے فاصلے سے اتنا طاقت لے آیا۔ یؤمنون بالغیب، بے اذن اللہ ہم اس کی طاقت کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم بن دیکھے یؤمنون بالغیب ولیوں کی، فرشتوں کی طاقت مانتے ہیں، اور جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے ان کے بارے میں ڈوب بھر پوچھ رہا ہے۔ مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، وہ مکے میں کیسے تھے، مدینے میں کیسے تھے، وہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ آصف بن برقیہ اور جبرائیل کا آن وحد میں وہ دمبا ذبح کرا دینا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر مجاذیب العارفین کی دنیا میں آیا جائے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، سیاستہ کی حدیث ہے۔ ایسے جو لیدہ شکل حال سے بے حال ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، دروازوں سے دفع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ شان ہے لا اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ میں جس مقام پر بیٹھا ہوا ہوں چند قدموں پر علی بابا مجذوب کا گھر ہے، حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے یعنی ماضی قریب میں ان کے بھائی ولی وہ فوت ہو گئے، انہوں نے گواہ دی۔ علی بابا کو دیکھا گیا اس پتھر بازار میں، یہ میرے سامنے ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، وہ ڈبہ بجا رہا ہے، ڈبہ بجاتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، پھول اس کے گلے میں تھے۔ اس گنہگار سلیمانی نے بھی اس درویش کی زیارت کی، اور مکہ سے پھول آتا ہے، وہ مکہ کے بازار میں آیا ہوا ہے۔ وہ مولوی تو ایک مجذوب کو نہیں سمجھ سکتا، یؤمنون بالغیب پر باس نہیں ہے۔ اگر عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہو کہ یہ کیسے ہے تو پھر بتا دو یہ کاندھوں پر کرامن کاتبین جو فرشتے لکھ رہے ہیں، ثابت کرو کہاں ہے، عقل سے ثابت کرو، دکھاؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اعتقاد، ایک چیز ہے اعتماد۔ اعتقاد، اعتماد۔ اعتقاد یہ ہے آمنت باللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اعتقاد ہے۔ اور اعتماد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتہ، میں معراج پر گیا
اور رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ کی زیارت کی، تو ہم نے اعتماد کیا اپنے نبی پر۔ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آتا ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ نکیرین قبر میں آتے ہیں، یہ عزرائیل ہے روح قبض کرتا ہے، یہ اسرافیل ہے سور پھونکے گا، یہ سب کچھ پیارے نبی کی زبان سے ہم نے سنا ہے۔ سورت یاسین کسی نے اللہ سے سنی ہے؟ سورت یاسین ہمارے نبی کی زبان سے ظاہر ہوئی۔ سورت الرحمن میرے نبی نے پڑھ کر سنائی۔ والناس تک قرآن میرے نبی نے پڑھ کر سنایا۔ اے ملا عقل کے ناخن لو، تم کہہ سکتے ہو یہ قرآن ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ سب کچھ ملا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ایک ہے اعتقاد، ایک ہے اعتماد۔ اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اعتماد یہ ہے دین کی جو بھی عمارت قائم ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے، ان کی گواہی سے ہے، ان کے فرمان سے ہے، یہ اعتماد ہے۔ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ